اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب ایک نیا نعرہ لگ رہا ہے ہندو آتنکیوں کی جانب سے۔ کون سا نعرہ؟ ہمایوں ہم آئیں گے، بابری پھر گرائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا بنگال کا ایک ودھایک جی ہمایوں کبیر، اس نے بابری مسجد بنانے کا اعلان کیا، وہ بھی بنگال میں۔ اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ شیطانی حرکت مت کرو، ماحول کو خراب مت کرو، اور اس کا مقصد ہی تھا ماحول کو خراب کرنا۔ وہ سامنے آ گیا۔ اب نعرے لگ رہے، ہمایوں ہم آئیں گے، بابری پھر گرائیں گے۔ ہندوتوادی آتنکی سنگٹھن نے گزشتہ کل لکھنؤ سے مرشد آباد میں مسجد گرانے کے لیے کوچ کا اعلان کر دیا، یعنی وہاں جانے کا اعلان کر دیا۔ شہر بھر میں اشتعال انگیز ہورڈنگز لگا دی گئی، پولیس الرٹ ہو گئی۔ ممتا بنرجی اور سابق ایم ایل اے ہمایوں کبیر کی تصویروں کے ساتھ نفرت انگیز پیغام عام ہو رہا ہے، اور جو ہورڈنگز لگائی گئی ہے اس میں ممتا دیدی اور ہمایوں کبیر دونوں کی تصویریں ہیں، اور نفرتی نعرے لکھے ہیں کہ ہمایوں ہم آئیں گے، بابری پھر گرائیں گے۔ یعنی ہمایوں ادھر بابری مسجد بنا رہا ہے اور یہ آتنکی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اور پھر بابری کو گرائیں گے۔ بنگال کا الیکشن ہے دوستو، تو بنگال کے الیکشن کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نفرتوں کے بیج بوئے گی، ماحول کو خراب کرے گی۔ اس کو ہر ہندو اور ہر مسلمان نے سمجھنا ضروری ہے۔ ایران بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مظفر نگر، اتر پردیش کے مظفر نگر میں جو فساد ہوا تھا، اس فساد میں 22 ہندو ملزمان بری کر دیے گئے، رہا کر دیے گئے۔ عدالت نے، یعنی مظفر نگر کی ایک عدالت نے 2013 کے مظفر نگر فسادات سے جڑے قتل، لوٹ مار، آگزنی کے ایک مقدمے میں 22 ملزمان کو، جو ہندو ہے، ان کو ثبوتوں کی کمی کے باعث رہا کر دیا گیا۔ جب ہندو ملزم ہوتا ہے نا تو ثبوتوں کی کمی ہو جاتی ہے، پولیس ثبوت پیش نہیں کرتی ہے، اور اگر مسلمان اس کی جگہ ملزم ہے اور وہ مجرم نہیں ہے تو بھی جھوٹے ثبوت کیسے پیش کیے جاتے ہیں یہ دنیا جانتی ہے۔ لیکن خیر، عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر عدالت نے ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے ان 22 ہندو ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات سماج پر بڑے برے جاتے ہیں۔ اور مظفر نگر کا یہ فساد
معمولی فساد نہیں تھا. 2013 میں کم سے کم 60 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی، جبکہ 40,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا تھا. اتنے زبردست انداز میں قتل کیا گیا تھا، لوٹ مار اور آگزنی کی گئی تھی، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ثبوتوں کی کمی رہی. عدالت نے سب کو بری کر دیا. ناظرین، آسام کا وزیر اعلیٰ جو نیچتا کی اور یوں سمجھیے کہ شیطانی تمام حدوں کو پار کر چکا ہے، اور نیچتا کا لیول اس کا اب دن بدن سامنے آ رہا ہے. گزشتہ کل سوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہوئی اور اب وہ اخباروں میں بھی آ گئی کہ آسام کے جو مکھیہ منتری ہے وہ بندوق کے نشانہ دکھا رہے ہیں، بنا رہے، اور سامنے تصویر ہے جس میں مسلمان ہے. یہ فوٹو، یہ ویڈیو وائرل ہوئی. اس ویڈیو سے ملک بھر میں بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور عدالت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس کمینگی اور نیچتا کی حرکت کرنے والے مکھیہ منتری پر کارروائی کی جائے. اس سے پہلے اس نے کھلا بیان دیا. عمران پرتاپ گڑھی نے پارلیمنٹ میں اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ شخص مکھیہ منتری کے پد پر بیٹھ کر کھلے عام مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ان کمینوں پر جب کارروائی نہیں ہوتی تو پھر ان کے حوصلے، ان کی ہمت بڑھتی جاتی ہے. اچھا، بھارتیہ جنتا پارٹی کبھی کارروائی نہیں کروائے گی، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی چاہتی ہے کہ جتنا کتا گیری کرو گے، جتنا کمینہ پن کرو گے، جتنا مسلمانوں کے خلاف بولو گے، حرکت کرو گے، تو اتنا بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ ہوگا. تو اب عدالت سے خود اپیل کر رہے ہیں ہم لوگ اور تمام سیکولر ہندو کہ اس نیچ آدمی پر فوراً کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ کھلے عام نفرتیں پھیلا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے دبنگ قد آور نیتا راہل گاندھی نے جینزی کو پیغام دیا، یعنی جوانوں کو پیغام دیا، پڑھنے لکھنے والے اسٹوڈنٹس کو پیغام دیا اور کہا کہ جوانوں، دوستو، زندگی سیدھی لکیر نہیں، زندگی سیدھی لکیر نہیں، لچک اور ثابت قدمی اختیار کیجیے. حال ہی میں متحدہ عرب امارات سے آئے کچھ NRI طلبہ نے راہل گاندھی سے ملاقات کی، جس کی ویڈیو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جاری کی ہے. اس ملاقات میں نوجوانوں نے شناخت، مقصد، پیشے اور شوق میں توازن، بے چینی، خود اعتمادی کی کمی اور سماجی فیصلوں جیسے موضوعات پر سوالات کیے، جس پر راہل گاندھی نے تفصیل سے ان کے ساتھ گفتگو کی. ویڈیو میں ایک طالب علم نے پوچھا کہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ اپنے پیشے کو اپنے شوق کے ساتھ کیسے جوڑے. اس پر راہل گاندھی نے کہا، انسان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ دل سے کرنا چاہتا ہو، بشرطے کہ اس کی نیت درست ہو. اور پھر بڑے پیار سے راہل گاندھی نے طلبہ کو حوصلہ اور کانفیڈنس پیدا کرنے کی بات کہتے ہوئے کہا کہ پیارو، زندگی سیدھی لکیر نہیں، لچک اور ثابت قدمی اختیار کیجیے. ناظرین، دہرادون اتراکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایک بیٹی جس کا نام تھا انکیتا، اب وہ دنیا میں نہیں رہی. انکیتا کا بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، مرڈر کیا گیا. اب اس معاملے میں جو کچھ باتیں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انکیتا قتل معاملے میں دہرادون میں لوگوں نے عظیم مہا پنچایت، ایک بڑی مہا پنچایت لی اور بتایا کہ CBI کی جو تحقیقات ہے، انکوائری ہے، وہ خامیوں سے، غلطیوں سے بھری ہوئی ہے. اس پر لوگوں نے شدید تنقید کی اور سپریم کورٹ سے نگرانی کا مطالبہ کیا. یعنی لوگوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ کورٹ خود انکیتا قتل معاملے کی نگرانی کرے، کیونکہ CBI انکوائری وہ غلطیوں سے، خامیوں سے بھری ہوئی ہے. ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں،
RSS کی ایک تقریب ہوئی، ایک بڑا سمیلن اور ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں سپر اسٹار سلمان خان نے بھی RSS کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس تصویر کے سامنے آتے ہی عوام میں، جنتا میں، لوگوں میں کافی ناراضگی ہے۔ سپر اسٹار سلمان کو اس شدت پسند، جی ہاں، RSS جیسی کٹروادی تنظیم سے دور رہنے کا لوگوں نے مشورہ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی میں حال ہی میں RSS کے ایک پروگرام میں بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان کی شرکت نے سماجی اور فکری حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس پروگرام میں سلمان خان کی موجودگی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، جس کے بعد عوامی سطح پر مختلف ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر اور سامنے آ رہی ہے ممبئی سے۔ جی ہاں، حجاب، برقع اور نقاب کو بدنام کرنے کے لیے لوکل ٹرین میں سازش کی گئی۔ شرپسند جو آتنکوادی ذہن رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بے انتہا نفرت رکھتے ہیں، ایسے آتنکیوں نے برقع پہن کر لیڈیز ڈبے میں وہ داخل ہوئے اور فحش حرکت کی۔ یعنی برقعے کو بدنام کرنے کے لیے برقع مخالف ٹولہ طرح طرح کی سازشیں رچتا ہے۔ ایسی ہی ایک سازش کے طور پر ایک شرپسند برقع پہن کر ممبئی لوکل کے لیڈیز ڈبے میں سوار ہو گیا اور فحش حرکتیں کرنے لگا۔ خواتین کو بہت جلد سمجھ آ گیا کہ برقعے میں ایک مرد ہے۔ خواتین نے اس کے خلاف احتجاج اور اس واقعے کا ویڈیو بھی بنایا۔ اگلے ہی اسٹیشن پر شرپسند ٹرین سے اتر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حرکت صرف اور صرف برقعے کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی ہے تاکہ وہ مسلم خواتین جو چہرہ ڈھانپ کر سفر کرتی ہے انہیں پریشانی آئے اور ہر برقع پوش خاتون کو عام مسافر پریشان کرے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ایپسٹین فائل، دنیا کے بڑے بڑے جن کو لوگ شریف سمجھتے ہیں اور ملینر، بلینر اور بڑے بڑے راجنیتا اور پولیٹیکل لیڈر، جس میں خاص طور سے ٹرمپ کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا ہے، لیکن ہمارے لاڈلے مودی جی کی بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایپسٹین فائل میں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی کو لے کر گزشتہ کل کلیان میں یوتھ کانگریس نے زبردست احتجاج کیا، مودی سے استعفے کا، ریزائن کا مطالبہ کیا، ریزائن کا ڈیمانڈ کیا۔ اس معاملے میں کئی یوتھ کانگریس کے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ عمران پرتاپ گڑھی نے بھی پارلیمنٹ میں بڑا زبردست جملہ کہا۔ عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ سنو، تم نہرو کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ نہرو کا نام اینسٹائن میں آتا تھا اور تمہارا نام ایپسٹین میں آ رہا ہے۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی مرچی لگی ہے۔ خیر، اللہ کرے کہ ایپسٹین فائل کا پورا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑا کلیئر پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ دیا کہ بھائی بہنوں، دہشت گردی پر، آتنکواد پر، ٹیررزم پر کوئی سمجھوتا نہیں، اسٹریٹجک اعتماد اور دوہرے معیار کے کوئی گنجائش نہیں۔ تو لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ جناب، ہمارے کتنے جوان الگ الگ دہشت گردی کے حملوں میں مارے گئے، آج تک ایک بھی دہشت گرد پکڑا نہیں گیا۔ نہ پلوامہ کا پکڑا گیا، نہ پہلگام کا پکڑا گیا، نہ اس سے پہلے اور آتنکوادی پکڑے گئے۔ ہمارے ملک میں لگاتار آتنکوادی حملے ہو رہے ہیں، ایک بھی آتنکوادی مودی سرکار سے پکڑا نہیں گیا۔ اور ایک طرف آپ بیان دے رہے ہیں کہ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں، سارے سمجھوتے آپ کی سرکار میں نظر آ رہے ہیں۔ چائنا دہشت گردی کر رہا ہے، ہماری زمین پر قبضہ کر رہا ہے، اور آپ چائنا کا ذکر بھی راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی دہشت گردی اور دہشت گردوں سے آپ لگاتار سمجھوتے کر رہے ہیں اور ڈھونگ والا بیان دے رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل مدھیہ پردیش کے شہر برہان پور میں ایک علاقہ ہے
محمدپورہ. محمدپورے میں مسجد محمدی میں ایک مکتب ایک مدرسہ چلتا ہے. مولانا اسماعیل صاحب اس کے استاد اور ذمہ دار ہیں. گزشتہ کل محمدپورہ مکتب محمدی کا سالانہ اجلاس بے حد کامیاب رہا. محمدپورے میں عام طور سے تڑوی برادری بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے اور آس پاس ہمارے بودھ بھائی رہتے ہیں. گزشتہ کل اس مکتب کے پروگرام میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا اور بڑی تعداد میں علماء کرام اس اجلاس میں شریک ہوئے. بہادرپور سے مولانا عتیق صاحب، مولانا شفیق صاحب، مولانا ذاکر صاحب، ایسے ہی برہانپور سے مفتی ابو ذر ندوی، مفتی بلال صاحب ندوی، اور اسٹیج پر بڑی تعداد میں اور بھی علماء کرام موجود تھے. اس پروگرام میں مکتب محمدی کے بچوں نے بہت پیارے انداز میں نعت، نظم، تقاریر، مکالمے اور ڈرامے پیش کیے. مولانا اسماعیل صاحب نے بہت زبردست انداز میں بچوں پر محنت کروائی. پھر اس کے بعد آخر میں میں نے تقریباً 1 گھنٹہ تعلیم کی اہمیت، بچوں کی اسلامی تربیت کتنی اور کیوں ضروری ہے، اس پر تفصیلی میں نے بیان کیا. اور جوان بڑی تعداد میں موجود تھے، تو ہر قسم کے نشہ سے ہم کیسے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیسے بچائیں، اس پر بات ہوئی. اور آنے والے دنوں میں 8 دن کے بعد میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان کے مبارک مہینے کو کیسے گزاریں، کیسے قیمتی بنائیں، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. گزشتہ کل کا محمدپورہ برہانپور کا یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا. حافظ اسرار، حافظ عارف، مولانا افسر اور بھی دیگر علماء بڑی تعداد میں اسٹیج پر موجود تھے. گاؤں والوں نے، محمدپورہ والوں نے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کیا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. حکیم فرید پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.